बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जो है 10 सबक बुक के 2 सबक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम थर्ड वाला स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका क्या है, माजी। ठीक है, माजी जो है इसका क्या होता है, टेंस होता है, पास्ट टेंस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अरबी में जो है 3 ज़माने पाए जाते हैं, माजी, हाल और मुस्तक़बिल। ठीक है, तो जो माजी होता है वो पास्ट टेंस कहलाता है, हाल जो होता है वो प्रेजेंट कहलाता है और मुस्तक़बिल जो है वो फ्यूचर कहलाता है। अरबी में जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो टेंस होती है। जैसे हम लोग उर्दू में इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, वर्ब की फॉर्म्स आती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फिर वर्ब में हम लोग हैड, हैव और आईएनजी, वाज, ये सब लगा के जो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इज़, आर, ये सब लगा के जो है हेल्पिंग वर्ब्स लगा कर हम जो है उसमें हम टेंस को दर्शा देते हैं। ठीक है, मतलब एक टेंस हम शो कर देते हैं कि ये मतलब हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब की फॉर्म के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि टेंस कौन सा है, कब की बात कही जा रही है। ठीक है, इंग्लिश में ऐसा होता है, लेकिन जो वही चीज़ जो है अरबी में क्या होता है कि गर्दान के थ्रू बताई जाती है। ये सारी जो है ये गर्दान है, ये वर्ब की फॉर्म से, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, इसमें भी जैसे गर्दान होती है, माजी की गर्दान होती है यानी कि पास्ट टेंस की गर्दान होती है, और एक होती है मुजारे। तो मुजारे की जो गर्दान होती है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की जो है वो साथ में होती है, कॉमन होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है आपको मैं एक वीडियो में माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों की जो है गर्दान हम पढ़ेंगे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसको अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो माजी जो है एक तरह से आप समझ लो, ये जो गर्दानें हैं, जो ये टेबल आपको मैं पढ़ाऊँगी आज, तो ये समझ लो आप एक तरह से वर्ब की फॉर्म्स है। ठीक है, तो जो वर्ब होती है जैसे कोई भी हम किसी से बात करेंगे, या तो एक मर्द करेगा, या 2 मर्द करेंगे, या बहुत सारे मर्द करेंगे, या एक औरत करेगी, या 2 औरतें करेगी, या बहुत सारी औरतें करेगी, या मैं करूँगी या फिर हम करेंगे। इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, एक कोई सिंगल पर्सन भी बात कर सकता है। तो इस तरीके से जो वो होता है, इसमें जो है वो प्रेजेंट और एब्सेंट, मतलब ये जो है हाजिर और गायब के सीगे भी हैं। यानी कि हाजिर है, जैसे कि अगर हम माजी जो है ये सिर्फ पास्ट टेंस है। ठीक है, हाजिर मतलब कि हमारे सामने कोई खड़ा है और वो हमको बोल रहा है, या तो वो एक मर्द बोल रहा है, हो सकता है 2 हो सकता है बहुत सारे हों। ठीक है, तो वो हमें कुछ बोल रहे हैं सामने खड़े, तो वो क्या कहलाएंगे, हाजिर के सीगे में आएंगे। ठीक है, और अगर वो मतलब अगर कोई मर्द मतलब कि बहुत पहले किसी ने कुछ बोला होगा, तो फिर उसकी बात हम आज कर रहे हैं, मतलब कि एक हफ्ते बाद कर रहे हैं कि हमने ऐसा बोला था कि उसने ऐसा किया, तो वो गायब के सीगे हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरा छोटी सी कोशिश यही है आपको समझाने की। तो हमें जो है गर्दान जो है इसकी मतलब एक समझ लो कि बहुत बड़ी एक मज़बूत सी इसकी एक ब्रांच है। ठीक है, मतलब एक शाखा है। अरबी जो ग्रामर है इसका पेड़ है, और उसकी एक ये बहुत मजबूत शाखा है। अगर हम उसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो मेरे लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये कोई ज़्यादा टफ़ नहीं है। इसको सिंपली आपको जो है गर्दान याद करनी है, और मतलब वर्ब लेकर, फ़ेल लेकर, इफ़ाल लेकर आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखना है, जिससे आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे आप बताइए कमेंट में, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और आप वीडियो को जो है वो देख लीजिए। अगर अभी ये टॉपिक चल रहा है हमारा माजी की गर्दान या 10 सबक बुक की सीरीज़, तो जब तक ये वीडियो सारी कंप्लीट नहीं हो जाती मैं और कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आप अगर मुझे ईमेल करते हैं तो उसके थ्रू मैं आपको एक मैं हेल्प कर पाऊँगी। तो आप अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल ही कीजिए। ठीक है, तो मैं वहाँ से आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर पाऊँगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो दूसरी चीज़, चलिए ये तो मैंने बता दिया ना माजी। फिर हमें क्या करना है कि जब ये गर्दान होती है तो इसमें हमें हेडिंग डालनी होती है, गर्दान फ़ेल माजी मारूफ। ठीक है, गर्दान मतलब ये होता है कि जो सारी चीज़ें ये कहलाती है गर्दान। ठीक है, और सीगे में हमारी क्या चीज़ें आती है, ये वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद, तस्निया, जमा ये क्या है ये मैं भी बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है मतलब ये चीज़ मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में दोबारा इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि जो पहली बार हो सकता है मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो मतलब उनके लिए काम आ जाए। क्योंकि हम 10 सबक बुक को जो है दोबारा से पढ़ा रहे हैं। पिछली वीडियोज़ में जो है थोड़ी सी मेरी क्वालिटी भी डल थी, तो इस हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं हर चीज़ को जो है बिल्कुल ऐसा पढ़ाऊँ जैसे मतलब मैं शुरू से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो बहुत से लोग दोबारा भी देख रहे होंगे हो सकता है, तो कोई बात नहीं, आप देख लेना, आपका थोड़ा सा रिवीज़न हो जाएगा।
تو کیا بتا رہی تھی میں، ہاں واحد، واحد مطلب ہوتا ہے سنگل پرسن، ٹھیک ہے، مطلب پرسن نہیں، ضروری نہیں ہے کوئی بھی چیز جیسے بولتے ہیں سنگولر نا، تو واحد تثنیہ یعنی کہ دو، ٹھیک ہے، اور جمع یعنی کہ پلورل، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہوگا، یعنی دو سے زیادہ، یہ کیا کہلائیں گے سارے تثنیہ۔ اب وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، 1,00,000 بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، واحد تثنیہ جمع۔ تو یہ جو شروع کے 3 صیغے ہیں یہ مذکر غائب کے صیغے ہیں، یعنی مذکر غائب یعنی کہ میل، مذکر یعنی ہوتا ہے میل، اور مؤنث مطلب ہوتا ہے فیمیل، تو یہ مذکر غائب کے صیغے ہیں یہ 3، یہ جو 3 ہیں یہ مؤنث غائب کے ہیں، پھر 3 آئیں گے مذکر حاضر، پھر مؤنث حاضر، اور یہ واحد متکلم اور جمع متکلم۔ واحد متکلم یعنی کہ جہاں پر ہم آئی کا یوز کرتے ہیں نا، آئی، اور یہ کیا یوز ہوگا، یہ والا وی، ٹھیک ہے، فعلت یعنی میں نے کیا، فعلنا یعنی ہم نے کیا، ٹھیک ہے، ہمارا جہاں پہ ورڈ یوز ہو جائے گا وہاں پہ ہم فعلنا یوز کر لیں گے۔ یہ صرف مطلب ایک سکھانے کے لیے، ایک اسٹارٹنگ کے لیے چیزیں، ابھی آگے تو بہت ساری گردانیں آنی ہیں، تو جیسے جیسے ہم اس کے اندر انوالو ہوتے جائیں گے تو ہمیں اپنے آپ جو ہے وہ چیزیں ایزی لگنے لگیں گی، ٹھیک ہے، تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، بس آپ نے محنت کرنی ہے لگن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو گردان جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ گردان ہے، یہ صیغہ ہے، اور یہاں پر ہمارے معنی ہیں۔ یہاں پر ہم ایک اور پتلی لائن بنا کر وہ لکھ سکتے ہیں کہ مذکر غائب، مؤنث غائب، یہ سب، پر میں نے اس کو لکھنا ضروری نہیں سمجھا، کوئی بات نہیں، مطلب میں نے بتا دیا ہے وہی کافی ہے۔ گردان، ٹھیک ہے، تو گردان جو ہے وہ مذکر غائب کے ہیں، پہلے کے 3 صیغے، یعنی کہ پہلے مذکر مؤنث، پھر واحد متکلم، جمع متکلم، ایسے ٹوٹل کچھ 14 صیغے ہوں گے اس کے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے فعلا، فعلا کس کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس ایک مرد نے کیا، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے کہ ہوتا کیا ہے، پاسٹ ٹینس میں ہم بولتے ہیں کہ مطلب اس نے ایسا کیا یا اس نے یہ کیا، تو ہم کیا بولیں گے، مطلب اس ایک مرد نے ایسا کیا، پاسٹ کی بات ہم کریں گے تو ہم کیا بولیں گے، فعلا، کیا بولیں گے ہم، فعلا، فعلا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، ان 2 مردوں نے کیا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہوگا۔ پھر ہے تھرڈ ہمارا فعلو، فعلو مطلب ہوتا ہے ان سب مردوں نے کیا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعلو، ان سب مردوں نے کیا۔ فعلت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس ایک عورت نے کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک عورت کرنے، مطلب پاسٹ ٹینس ہے، یا جو لوگ مطلب گردان فرسٹ ٹائم پڑھتے ہیں ان کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، پر اگر آپ اس چیز کو پڑھو گے نا، تھوڑا سا سمجھو گے مطلب کہ، تو یہ چیز آسانی سے سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے، پریکٹس کرو اس کی۔ اور دوسری چیز کیا میں بتا رہی ہوں کہ مطلب بہت، مطلب جب میں نے بھی پڑھا تھا تو مجھے بھی یہ چیز ڈاؤٹ ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے، کیوں پڑھتے ہیں اس کو ہم، لیکن یہ وہ چیز ہے جیسے ہمیں ورب کی فارم بتانی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس ایک عورت نے کیا، ٹھیک ہے، یہ والا ہے جیسے فعلت، اس ایک عورت نے کیا، جیسے کہ ہم بولتے ہیں، میں آپ کو سینٹنس بنا کے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ فعلت، فعلت کے وزن پر میں آپ کو ایک بتاتی ہوں، جیسے کہ ہم نے بولا ہے وہ ایک عورت گئی، ٹھیک ہے، جیسے مجھے بولنا ہے وہ ایک عورت گئی، اس طریقے سے اگر ہمیں کچھ بولنا ہے، جیسے ذہب، جیسے جانے کی عربی ہوتی ہے ذہبا، ٹھیک ہے، تو ذہبا کو جو ہے ہم اس وزن پر چلا دیں گے، اس کے وزن پر، جیسے فعلا، فعلا، فعلو ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی ہم ذہبا کو چلا دیں گے، ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبا یعنی ہو جائے گا وہ ایک مرد گیا، ذہبا یعنی ہو جائے گا وہ 2 مرد گئے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ چیزیں ہو جائے گی۔ تو جیسے مجھے بولنا ہے کہ وہ ایک عورت گئی، ٹھیک ہے، یا وہ گئی، ہم مطلب ایسا جیسے ریئل لائف میں ہم وہ ایک عورت یا وہ 2 مرد یوز نہیں کرتے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں ایک عورت، 2 عورت، 3 عورت یہ سب ورڈ یوز کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو فعلت کے وزن پر یعنی کہ اسے ایک عورت نے کیا، یعنی کہ وہ ایک عورت گئی، تو اس کے لیے ہم یہ والا صیغہ یوز کریں گے ذہبت، ٹھیک ہے، ذہبت، اس کے اوپر ہی ہم بنائیں گے ذہبت، یعنی کہ وہ ایک عورت گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹس بھی کروا دوں گی، تو اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، میرے چینل پر آلریڈی ویڈیو اپلوڈیڈ ہے اس سے ریلیٹڈ، آپ سرچ کر لینا، ٹھیک ہے، تو اچھا رہے گا۔ ذہبت یعنی کہ وہ ایک عورت گئی، اگر ہمیں بولنا ہے تو ہم کیا بولیں گے، ذہبت، وہ ایک عورت گئی، ٹھیک ہے۔ پھر چلیے اس پر آ جاتے ہیں، فعلتا، فعلتا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ان 2 عورتوں نے کیا،
اب ہمیں بولنا ہے اگر وہ دو عورتیں گئی تو کیا بولیں گے؟ ذہبتا، وہ دو عورتیں گئی، اس طریقے سے نا۔ فعلنا، فعلنا، ٹھیک ہے، فعلنا جمع مذکر جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ان سب عورتوں نے کیا، اس طریقے سے ہوگا۔ فعلتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو ایک مرد نے کیا۔ فعلتما تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم دو مردوں نے کیا۔ فعلتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب مردوں نے کیا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہوگا۔ پھر ہے فعلتے، فعلتے یعنی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو ایک عورت نے کیا۔ فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تم دو عورتوں نے کیا۔ فعلتن جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تم سب عورتوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ جسے تم سب عورتیں گئی، ہم بات کر رہے ہیں پاسٹ ٹینس کی نا، تو ہم نے بولا کہ تم گئی، گئی یعنی کہ جا چکی ہے، ٹھیک ہے، تو تم سب عورتیں گئی، تو اس کے لیے ہم کیا یوز کریں گے؟ ذہبتن، اس طریقے سے بولیں گے۔ مطلب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو ہے یاد ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ فعلتو واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی میں نے کیا۔ فعلنا ہم نے کیا، اس طریقے سے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ ابھی یاد کر لو، یاد کر کے ذہن نشین کر لیجئے، اور میں آپ کو اور بھی ورب سے مطلب کہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو پریکٹس کرو، لکھو، ایسی ٹیبل بناؤ، تو اچھے سے یاد بھی ہو جائے گی۔ اور یہ چیزوں کا یوز نا جب ہم سینٹینس بنائیں گے، اس کے نیکسٹ والا جو سینٹینس ہوگا، لیسن ہوگا نا 4th، اس میں ہم سینٹینس بنائیں گے، تو وہاں پر جو ہے آپ کو سیکھے یاد ہونا چاہیے کہ مطلب کہ ان دو عورتوں نے ایسا کیا، ان دو عورتیں گئی، یا پھر ان دو عورتوں نے کھانا بنایا۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں نا، یا پھر ہم نے کھانا کھایا، تو جیسے ہم نے کھانا کھایا تو ہم کیا بولیں گے؟ اکالا ہوتا ہے یعنی کھانا کھانا، اور طعام یعنی ہوتا ہے فوڈ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کھانا کھایا تو کیا بولیں گے؟ اکلنا الطعام، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اکلنا الطعام، اس طریقے سے ہم بولیں گے۔ تو اس کو یاد ہونا ضروری ہے، تو آپ لوگ پریکٹس کر لیجئے جب تک میرا جو ہے وہ لیسن 4 سٹارٹ ہوگا، اس سے پہلے اچھے سے اس کو پریپیئر کر لینا بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، سجیشن ہو، مجھ سے کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو بالکل مجھے بتائیے، اور ای میل بھی کر دیجئے۔ مطلب اگر آپ کو اس سیریز کے علاوہ اگر اور کوئی کوشچن ہے مجھ سے، اور کوئی بک سے ریلیٹڈ کچھ بھی پرابلم ہے یا پڑھنا ہے، تو آپ مجھے ڈائریکٹ ای میل کیجئے، تو وہ وہاں پر بہت صحیح رہے گا، میں آپ کو انشاءاللہ بہت ہی اچھی طریقے سے ہیلپ کروں گی، پوری طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔